پیارے بیٹے، آج میں آپ کو ایک بہت ہی سبق آموز کہانی سنانے والا ہوں۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے، ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، اگر تم مجھے 3 سوالوں کے جوابات دے دو تو میں تمہیں آدھی سلطنت کا بادشاہ بنا دوں گا، لیکن اگر تم نے نہ دیے تو پھر سزا کے طور پر تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ وزیر نے لالچ میں آ کر شرط قبول کر لی۔ بادشاہ نے وہ سوالات اس طرح سے کیے۔ سوال نمبر 1، دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ سوال نمبر 2، دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ سوال نمبر 3، دنیا کی سب سے میٹھی چیز کیا ہے؟ بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ وہ ان 3 سوالوں کے جواب 1 ہفتے کے اندر اندر بتائے، بصورت دیگر سزائے موت سنائی جائے گی۔ وزیر نے سب سے پہلے دنیا کی سچائی جاننے کے لیے ملک کے تمام دانشوروں کو جمع کیا اور ان سے سوالات کے جواب مانگے۔ انہوں نے اپنی اپنی نیکیاں گنوائی، لیکن کسی کی نیکی بڑی اور کسی کی چھوٹی نکلی، لیکن سب سے بڑی سچائی کا پتہ نہ چل سکا۔ اس کے بعد وزیر نے دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ جاننے کے لیے کہا، تو تمام دانشور اپنے دیے ہوئے فریب کا تذکرہ کرتے ہوئے سوچنے لگے کہ کس نے کس کو سب سے بڑا دھوکہ دیا، لیکن وزیر اس سے مطمئن نہیں ہوا اور سزائے موت کے خوف سے بھیس بدل کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ چلتے چلتے رات ہو گئی۔ اسی دوران اس کو ایک کسان نظر آیا جو کربی سے زمین کھود رہا تھا۔ کسان نے وزیر کو پہچان لیا۔ وزیر نے اس کو اپنی مشکل بتائی، جسے سن کر کسان نے اس کے سوالوں کے جواب کچھ یوں دیے۔ دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ تیسرے سوال کا جواب بتانے سے پہلے کسان نے کہا کہ میں اگر تمہارے سوالوں کے جواب بتا دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آدھی سلطنت تو تمہارے ہاتھ آئے گی۔ یہ سن کر وزیر نے اس سے 20 گھوڑوں کی پیشکش کی اور اسے ہی استبل کا نگران بنانے کی بھی پیشکش کی۔ کسان نے یہ سن کر انکار کر دیا۔ وزیر نے سوچا کہ یہ تو آدھی سلطنت کا خواب دیکھ رہا ہے۔ وزیر جانے لگا تو کسان بولا کہ اگر بھاگ جاؤ گے تو ساری زندگی بھاگتے رہو گے اور بادشاہ کے بندے تمہارا پیچھا کرتے رہیں گے، اور اگر پلٹو گے تو جان سے مارے جاؤ گے۔ یہ سن کر وزیر رک گیا اور کسان کو آدھی سلطنت کی پیشکش کی، لیکن کسان نے اسے لینے سے بھی انکار کر دیا۔ اتنے میں ایک کتا آیا اور پیالے میں رکھے ہوئے دودھ میں سے آدھا پی کر چلا گیا۔ کسان نے وزیر سے کہا، مجھے آدھی سلطنت نہیں چاہیے، بس تم اس بچے ہوئے دودھ کو پی لو تو میں تمہارے تیسرے سوال کا جواب بتا دوں گا۔ یہ سن کر وزیر تلملا گیا، مگر اپنی موت اور جاسوسوں کے ڈر سے اس نے دودھ پی لیا۔ وزیر نے دودھ پی کر کسان کی طرف دیکھا اور اپنے سوال کا جواب مانگا تو کسان نے کہا، دنیا کی سب سے میٹھی چیز انسان کی غرض ہے، جس کے لیے وہ ذلیل ترین کام بھی کر جاتا ہے۔ تو پیارے بیٹے، اس کہانی سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا؟ ابو جان، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی دنیاوی چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، بلکہ ہمیں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں
وہ کام کرنے چاہیے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا تو ہمیں وہ ساری چیزیں بھی مل جائے گی جو ہماری سوچ اور گمان میں بھی نہیں، کیونکہ اس میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔